از خود اس کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ عملی ذکر ہے، عمل کرنا شریعت کے مطابق۔ تلاوت کتاب، تسبیحات، درود شریف، یہ لسانی ذکر ہے، یہ ذکر کے درجے ہیں۔ تصدیق قلبی بنیاد ہے ذکر کی، عمل شریعت کے مطابق عملاً ذکر ہے، اور تلاوت کلام یا عبادات یا تسبیحات زبان سے جو ذکر الہی ہوگا وہ ذکر لسانی ہے۔ لیکن جو مطالبہ قرآن کا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ذکر کا معیار کیا ہو؟ قرآن فرماتا ہے بندے کا کوئی حال ذکر سے خالی نہ ہو، کھڑا ہو ذکر ہو رہا ہو، بیٹھا ہو ذکر ہو رہا ہو، سویا ہوا لیٹا ہوا ہو ذکر ہو رہا ہو۔ تو زبان تو ہر وقت ذکر تو نہیں کرتی، کسی وقت دنیا کی بات بھی کرتی ہے۔ اعمال سارے ہر وقت شریعت کے مطابق تو نہیں ہوتے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ اور یہ مطالبہ قرآن کریم نے ہر عبادت کے ساتھ بھی لگایا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو زندگی میں ایک بار حج نصیب ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا۔ دوسرا حج فرض نہیں ہے، بس وہ کافی ہے زندگی کے لیے۔ پھر کوئی نفلی کرتا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن دوسرا فرض نہیں ہے۔ حج میں بھی ذکر کی تلقین فرمائی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ دوران حج بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ جہاد افضل ترین عبادت ہے، اور مجاہد کا جو ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے، حضور فرماتے ہیں دنیا و ما فیہا سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا مقابلہ آ گیا، راہ حق میں لڑ رہے ہو، آگ اور لوہے کی بارش ہو رہی ہے، بدنوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، فَاصْبُتُوا، جم کر لڑو، گھبراؤ نہیں، بھاگو نہیں، کمزور مت پڑو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، تمہیں اللہ کی معیت حاصل ہے اور فتح تمہارا نصیب ہے۔ اگر جان چلی گئی تو بھی تم جیت گئے، اور دشمن کو مار دیا تو بھی تم جیت گئے، تمہارے لیے شکست نہیں ہے۔ لہذا تمہیں فَاصْبُتُوا، جم کر لڑو، لیکن ساتھ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے۔ تبلیغ دین، اللہ کا کلام پہنچانا، اللہ کے احکام پہنچانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنے دو نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے باری تعالیٰ کہ آپ تشریف لے جائیں فرعون کے پاس، بے دھڑک جائیں، انی معکم اسمع و ارا، میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جو ہوگا میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہوگا۔ بے خوف بے دھڑک، کتنا بڑا جابر شہنشاہ ہے۔ قرآن اسے ذل اوتاد کہتا ہے، زندہ انسانوں کو میخوں سے دیواروں میں گڑوا دیتا، تڑپ تڑپ کر مرتے رہتے۔ بڑی طاقت، بڑی فوج، بڑا خزانہ، بہت بڑی سلطنت، بہت بڑی ریاست، اور اتنا متکبر کو خود کو خدا کہتا ہے، لوگوں کو سجدے کرواتا ہے، اور میں کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ فرعون کے پاس جائیں، لیکن ایک بات یاد رہے، فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي۔ بڑی عجیب بات ہے یہاں کہ دونوں نبی ہیں،
ولی کے بدن کا ذرا ذرا ذاکر ہوتا ہے، صحابی کا ذرا ذرا ذاکر ہوتا ہے، نبی کے وجود کا ذرا ذرا صرف ذاکر نہیں ہوتا۔ نبی، اللہ کا نبی جو لباس پہنتا ہے اس کی تار تار ذاکر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی جو جوتا پہنتا ہے اس جوتے کا ذرا ذرا بھی ذاکر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی کوئی لاٹھی یا کوئی چیز ہاتھ میں لیتا ہے اس کا ذرا ذرا بھی ذاکر ہو جاتا ہے۔ تو نبی سے ذکر چھوٹتا تو نہیں، تو پھر یہ تاکید ولا تنیا فی، میری ذکر کی طرف کوئی توجہ میں کمی نہ آئے۔ یعنی اتنے بڑے جابر و ظالم شخص کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوران گفتگو توجہ زیادہ اس طرف ہو جائے اور ذکر کی طرف کم ہو جائے، کیونکہ ذکر چھٹتا تو نبی سے نہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ذکر کی طرف آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، اس طرف دوسرے درجے میں ہو۔ اب اگر دو نبی فرعون سے بات کرنے جا رہے ہیں اور انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ توجہ فرعون کی طرف دوسرے درجے میں ہو اور گفتگو کے وقت بھی مقدم میری یاد، میرا ذکر، اس کی طرف توجہ زیادہ ہو، تو پھر بتائیے اور کسی کے لیے اور کس عبادت اور کس کام کے لیے مستثنا ہوگا؟ فرمایا یہ کتاب ایسی ہے، اس کے ملتے جلتے مضامین، بات کی تکرار کرتی ہے، قصے بار بار بیان کرتی ہے، واقعات کو دہراتی ہے، ملتی جلتی باتیں کرتی ہے، لیکن نتیجے پہ دھیان رکھو، ہر بات کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ بندے کا تعلق رب سے استوار کرے۔ اور جنہیں یہ نعمت نصیب ہو جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جنہیں عظمت الہی کا اپنی حیثیت کے مطابق ادراک ہو جاتا ہے۔ ایک عالم ہے، اسے عظمت الہی کا ادراک اپنے علم کے مطابق ہوگا، ایک کم جاننے والا ہے، اس کا ادراک اس کے علم کے مطابق ہوگا، ایک عابد و زاہد ہے، اس کا، ہر بندے کا ادراک عظمت باری کے بارے اس کا ذاتی ادراک مختلف ہوگا۔ لیکن جس سے رائی برابر بھی نصیب ہے، فرمایا جب میری باتیں سنتا ہے، میری آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی جلد پر بال بال کھڑا ہو جاتا۔ اس قدر ہیبت الہی کا اثر ہوتا ہے، جلالت الہی کا اثر ہوتا ہے، عظمت الہی کا اثر ہوتا ہے کہ بال بال اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ان کے وجود کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے، کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک، بدن کا ہر ذرہ۔ سائنسدانوں کے ایک عام اندازے کے مطابق وہ کہتے ہیں باڈی سیلز یا خلیے، جسے اردو میں خلیے کہتے ہیں، کہ ایک وجود میں 2.5 کھرب کے قریب خلیے ہیں۔ اب ہر خلیہ ذاکر جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا وجود ذاکر ہو گیا، جسے سلطان الاذکار، جسے اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں، نصیب ہو گیا، بال بال، ہڈیاں، پٹھے، چمڑا ذاکر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر لمحے میں اس کے وجود سے 2.5 کھرب دفعہ اللہ کا ذکر نکلتا ہے۔ ہر لمحے میں 2.5 کھرب دفعہ اس کا وجود اللہ کہتا ہے، معمولی بات نہیں۔ پھر انسانی وجود کی ایک عجیب بات اللہ نے بنائی ہے، جس کو آج کی سائنس بھی اب مانتی ہے اور بڑی اس پہ نازاں ہے کہ میں نے دریافت کر لیا کہ بدن کے جو سیل یا خلیے ہیں یہ ساری عمر نہیں رہتے۔ ہر باڈی سیل اپنا
مسیل اپنے جیسا دوسرا سیل بناتا ہے، جب دوسرا مکمل ہو جاتا ہے تو پہلا مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ ناخن ہیں، انگلیاں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، کھال ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، پٹھے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ نئی بنتی بھی رہتی ہے اور پرانی جھڑتی بھی رہتی ہے۔ یہ 2.5 کھرب خلیے جو ہیں، ان میں سے کتنے روزانہ مر جاتے ہیں، کتنے نئے بن جاتے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سائنس کہتی ہے کہ 6 مہینے میں، کم از کم 6 مہینے میں انسان کا پورا بدن تبدیل ہو جاتا ہے، پہلے والا ایک خلیہ بھی اس میں باقی نہیں رہتا۔ یعنی سال میں 2 دفعہ پورا وجود، آنکھیں، ناک، کان، بال، ناخن، پاؤں، ہاتھ، زبان، دل، وجود، سارا گوشت، پھیپھڑے، معدہ، ہر چیز بدل جاتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ کریم جب حساب لیں گے، اللہ معاف فرمائے اور اپنی رحمت اور بخشش سے کرم فرمائے، تو اللہ کا حساب ہر خلیے کو دینا ہوگا۔ جو خلیہ جتنی دیر وجود کا حصہ رہا، اگر وجود میں نور ایمان تھا تو وہ رحمت الہی کا مستحق ہے۔ اگر وجود نور ایمان سے خالی اور اللہ کی نافرمانی کا مرتکب تھا تو وہ خلیہ اس وجود کا حصہ تھا، وہ سزا کا مستحق ہے۔ اب خلیے تو 6 مہینے میں پورا وجود بدل جاتا ہے۔ یہ تو بڑا باریک حساب ہے کہ کون سا خلیہ کتنے لمحے ساتھ رہا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 1 گھنٹہ رہا، آدھا گھنٹہ، 1 منٹ، چند سیکنڈ، کون سا خلیہ کتنی دیر وجود کا حصہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا پناہ دے جن لوگوں کو جہنم میں جانا پڑا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کو جب لوگ اٹھیں گے، ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کی داڑھ اتنی بڑی ہوگی جتنا احد پہاڑ ہے۔ اب یہ مسئلہ اس سائنس نے بھی حل کر دیا کہ اگر یہ سارے خلیے، ایک بندہ 70 برس زندہ رہا، سال میں 2 دفعہ خلیے بدل گئے، تو 1 سال میں اگر وہ سارے خلیے جمع کیے جائیں تو اپنے سے 2 گنا ہو جائے گا۔ 70 برس زندہ رہا تو اس وجود سے 140 گنا بڑا ہو جائے گا اگر وہ سارے خلیے جمع ہو جائیں، اور یقیناً ہوں گے۔ تو جو 6 فٹ کا بندہ تھا یا 5 فٹ کا بندہ تھا، اسے 140 سے ضرب دیں تو وہ تو 900 فٹ کا بندہ بن گیا۔ تو جو بندہ 900 فٹ جس کا قد ہوگا، اس کی داڑھیں بھی اتنی بڑی ہوں گی۔ یہ صرف قد نہیں بڑھا، اب جہنم کی آگ ہر خلیے کو اس کے گناہ میں شمولیت کے مطابق جلائے گی۔ تو درد ایک سا نہیں ہوگا کہ سر میں درد ہے تو ایک جیسا ہے، داڑھ میں درد ہے تو ایک جیسا ہے، چوٹ لگی یا کٹ لگ گیا تو ایک نہیں، ہر خلیے کا درد الگ قسم کا ہوگا۔ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، بڑی باریکی سے حساب ہوگا، اور اللہ کریم کا حساب ہے۔ اور کسی کو جب سزا ہوگی، اللہ معاف فرمائے، جہنم میں جانا پڑا یا مار، ایک چوٹ اگر ایک ضرب فرشتہ کسی کافر کو جہنم میں مارے گا تو اس کا درد الگ الگ اتنا ہوگا جتنے اس کے خلیے ہیں، اور جتنا عرصہ جو خلیہ ساتھ رہا اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ تو ایک چوٹ میں کئی کھربوں قسم کا درد مضمر ہوگا۔ 2.5 کھرب اگر 6 مہینے میں بدل جاتے ہیں تو سال میں 5 کھرب ہو گئے، 70 سال میں کتنے ہو گئے؟ اتنی ہی قسم کا ایک چوٹ سے درد ہوگا، اتنی ہی قسم کی آگ کی جلن ہوگی، اتنی ہی قسم کی تکالیف ہوگی۔
اور جن کو نجات ہوگی ان کے بھی سارے خلیے واپس لائے جائیں گے. ان پر جو رحمت پروردگار ہوگی تو ہر خلیے کو اس کا الگ حصہ ملے گا. گویا جنتی ایک لقمہ کھائے گا یا ایک گھونٹ پیے گا تو جتنے خربوں خلیے 60 سال 70 سال 30 سال 20 سال زندہ رہا تو جتنے خلیے بدن کا حصہ بنے اتنی قسم کی لذتیں اس ایک گھونٹ میں ایک لقمے میں ہوں گی. اس کا ادراک تو تب ہوتا ہے جب شرح صدر ہو اور اللہ کے نور سے کچھ دکھائی دے رہا ہو. شاید یہ باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ کتابوں سے باتیں نہیں آتی، یہ شرح صدر سے آتی ہیں. تو جس پر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، پھر اگر ان خلیوں کو ذکر الہی بھی نصیب ہو گیا اور زندگی میں اور اس عالم آب و گل میں وہ تجلیات باری سے منور ہو گیا اور ہر خلیہ الگ الگ اللہ اللہ کرتا رہا، تو اندازہ کر لیں کہ ایک عام جنتی پر تو اتنی نعمتیں ہوں گی، اور جس کے بدن کا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اس کو کیا نعمتیں، کیا لذتیں، کیا رحمتیں نصیب. یہ حساب بندہ نہیں کر سکتا، لیکن بندہ یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ ایک طرف انعامات کتنے ہیں اور دوسری طرف سزا کتنی ہے. قرآن کے